آج ہم قرآن کریم کی ایک ایسی صورت کے اختتام پر غور کریں جو شروع ہی سے انسان کے اندر کی کشمکش کو بیان کرتی ہے، سورہ صاد۔ ہم، اس کا جو آخری حصہ ہے وہ ہمیں اس پہلے انکار کی کہانی کی طرف واپس لے جاتا ہے جس نے کائنات کے اخلاقی منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہم، ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ سورہ صاد کی آیات 75 سے 88 ہیں، ان کی کلاسیکی اور باطنی تفاسیر، اور یہاں تک کہ جدید نفسیات کے آئینے میں ان کی عکاسی بھی۔ جی تو آج کا مقصد اس گہرے مکالمے کو سمجھنا ہے جو تکبر، سچائی اور حتمی انجام کے گرد گھومتا ہے۔ جی یہ صورت ایک بڑے دائرے کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ یہ انکار اور تضحیق سے شروع ہوئی، انبیاء کی آزمائشوں کے قصوں سے گزری، اور اب یہ تکبر کے اس ازلی لمحے پر آ کر مکمل ہو رہی ہے جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ آپ نے بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ واقعی یہ ایک دائرے کی تکمیل ہے۔ قرآن یہاں صرف ایک واقعہ نہیں سنا رہا، بلکہ وہ کائنات کا جو اخلاقی توازن ہے نا، اسے بحال کر رہا ہے۔ اسے بحال کر رہا ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہر عمل کا ایک انجام ہے، ہر انتخاب کی ایک سمت ہے، اور آخرکار ہر چیز کو حق کی طرف لوٹنا ہے۔ گفتگو کا آغاز ہی ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو براہ راست دل پر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابلیس سے پوچھتا ہے، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یہ صرف ایک سوال نہیں، اس میں ایک طرح کا دکھ بھی محسوس ہوتا ہے نا، جیسے پوچھا جا رہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ بہت گہرا مشاہدہ ہے۔ یہ سوال گناہ کی نفسیات کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کو جواب تو معلوم ہے، لیکن سوال اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ انکار کرنے والے کی اصل وجہ سامنے آ جائے۔ اور جواب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لا علمی یا کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ بالکل نہیں، یہ ایک شعوری انکار تھا جو تکبر سے پیدا ہوا، اور ابلیس اپنے جواب سے اس انکار کو ایک منطق دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ منطق ہے، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ وہ جملہ ہے جو تاریخ میں گونجتا رہتا ہے۔ جی، اور اسلامی روایت میں اسے بہت ہی اہمیت دی گئی ہے۔ عظیم مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ اسے کہتے ہیں پہلا فاسد قیاس۔ فاسد قیاس مطلب ایک غلط منطق؟ ایک ایسی منطق جس کی بنیادی غلط ہو۔ اس نے تخلیق کے مادے، آگ اور مٹی کو فضیلت کا معیار سمجھ لیا، جبکہ اللہ کے نزدیک فضیلت کا معیار اطاعت ہے۔ یہ منطق کی ایک بنیادی غلطی تھی، جہاں مخلوق نے خالق کے حکم پر اپنی رائے کو ترجیح دی۔ مجھے ہمیشہ یہ جملہ بہت متاثر کرتا ہے، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ کچھ لوگ اسے لغوی معنوں میں لے کر الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس میں کیا گہرائی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ صدیوں سے اسلامی اسکالرز جیسے الطبری اور القرطبی اسی نقطے پر زور دیتے آئے ہیں کہ یہ صرف بنانے کا عمل نہیں ہے، اچھا، یہ عزت بخشنے کا عمل ہے۔ یہ انسان کو عطا کردہ خاص شرف، قربت اور تکریم کی علامت ہے۔ یعنی ایک خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ جی، ایک خاص توجہ شامل ہے۔ یہ انسان کے اندر رکھی گئی ان الہی صلاحیتوں کی طرف اشارہ ہے جو اسے باقی مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں۔ اس انکار کی بعد فوری سزا نہیں بلکہ لعنت اور قیامت تک کی مہلت کا ذکر آتا ہے۔ یہ بات اکثر ذہن میں سوال پیدا کرتی ہے کہ اتنی بڑی بغاوت کے بعد بھی اسے مہلت کیوں ملی؟ اس کو دیکھنے کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ یہ مہلت برابری کی سطح پر نہیں دی گئی۔ اس کا دائرہ کار محدود ہے اور اس کا وقت مقرر ہے۔ یہ مہلت دراصل انسان کی آزمائش کے وسیع تر منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لعنت کی بہت خوبصورت تشریح کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لعنت دراصل رحمت سے دوری کا نام ہے۔ جب کوئی تکبر کرتا ہے تو وہ خود کو رحمت کے دائرے سے باہر کر لیتا ہے۔ تو یہ مہلت اس دوری کو ختم نہیں کرتی، بلکہ اسے ایک مقررہ وقت تک قائم رہنے کی اجازت دیتی ہے۔ تاکہ خیر اور شر کے راستے بالکل واضح ہو جائیں۔ بالکل۔ اور اسی مہلت کو استعمال کرتے ہوئے ابلیس ایک قسم کھاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، کہ وہ سب کو گمراہ کرے گا سوائے ایک گروہ کے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ چونکا دیتی ہے کہ وہ خود اپنی حدود کا اعتراف کر رہا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مخلصین ہیں۔ اس لفظ پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔
یہ مخلص نہیں ہے، یعنی وہ جو خلوص کی کوشش کر رہا ہو، اچھا، بلکہ مخلص وہ ہے جسے اللہ نے خود اپنے لیے خالص کر لیا ہو، جسے چن لیا گیا ہو۔ ابلیس خود یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اس کے ہتھیار یعنی وہم، خواہشات، انا پرستی ان لوگوں پر اثر نہیں کرتے جن کے دلوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ تو اخلاص ان کی ڈھال ہے۔ اخلاص ان کی ڈھال ہے اور سچائی ان کا قلعہ۔ اس کے بعد اللہ کا حتمی فیصلہ آتا ہے جو کسی بحث کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ پس حق یہ ہے، اور میں حق ہی کہتا ہوں، کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے تمام پیروکاروں سے ضرور بھر دوں گا۔ اس میں ایک ایسی قطعیت ہے جو بے وقت خوفزدہ بھی کرتی ہے اور ایک طرح کا سکون بھی دیتی ہے۔ آپ نے درست کہا، یہ ایک الہی اصول کا اعلان ہے کہ کائنات انصاف پر قائم ہے۔ یہ کوئی ذاتی انتقام نہیں، بلکہ ایک فطری قانون کا بیان ہے۔ جیسے آگ جلاتی ہے، جی، اور پانی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح تکبر کا انجام جدائی اور محرومی ہے، اور اطاعت کا انجام قربت اور رحمت ہے۔ یہ اعلان اس بات کی یقین دہانی ہے کہ آخر میں سچ ہی غالب آئے گا۔ تو یہ تو اس کا ظاہری پہلو ہوا، لیکن قرآن کی خوبصورتی اس کی تہوں میں ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ ابلیس کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ہمارے اپنے اندر کی ایک نفسیاتی حقیقت ہے۔ کیا صوفیاء کرام اسے اسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل، اور یہیں سے یہ گفتگو اور بھی ذاتی اور گہری ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کے نزدیک یہ آیات انسان کی اپنی انا کا ایکس رے ہیں۔ اللہ کا سوال، تجھے کس چیز نے روکا، یہ صرف ابلیس سے نہیں پوچھا گیا۔ عظیم صوفی بزرگ القشیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال ہر لمحہ، ہر دل سے پوچھا جاتا ہے۔ جب ہم کسی سے معافی مانگنے میں ہچکچاتے ہیں یا اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، جی، یا جب ہم کسی دوسرے کی خوبی کو دیکھ کر جلتے ہیں، تو دراصل ہمارے اندر یہی سوال گونج رہا ہوتا ہے، اور ہمارے اندر کی انا، ہمارا اندرونی ابلیس وہی جواب دیتا ہے، میں بہتر ہوں۔ یعنی یہ آگ اور مٹی کی جنگ صرف کائنات کے آغاز میں نہیں ہوئی، یہ آج بھی ہر انسان کے اندر جاری ہے۔ یہی اس کا باطنی مفہوم ہے۔ تیسری کے مطابق آگ انا، جلد بازی، غصے اور ہمیشہ اوپر اٹھنے کی خواہش کی علامت ہے۔ اس کی فطرت میں بے چینی ہے۔ اور مٹی؟ جبکہ مٹی عاجزی، استحکام، ٹھہراؤ اور قبولیت کی علامت ہے۔ اس میں تخلیق کی صلاحیت ہے۔ انا ہمیشہ بے چین آگ کو ٹھہری ہوئی مٹی پر ترجیح دیتی ہے۔ تو پھر اللہ کا حکم یہاں سے نکل جا، اس کا باطنی مطلب کیا ہوا؟ یہ صرف جنت سے بے دخلی تو نہیں لگتی؟ باطنی طور پر یہ اپنی ہی ذات سے جلاوطنی ہے۔ تکبر انسان کو اس کے اپنے ہی دل کے سکون سے، اس کی اپنی فطرت کی پاکیزگی سے نکال باہر کرتا ہے۔ یہ تو سب سے بڑی سزا ہے۔ جی، اپنی ہی روح کے مرکز سے دور ہو جانا۔ اگر ہم اسی باطنی نظر سے دیکھیں تو ابلیس کا سب کو گمراہ کرنے کا عہد، یہ تو انا کا منشور لگتا ہے۔ یہ انا کا مکمل بلو پرنٹ ہے۔ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، یہ انا کا دعویٰ ہے۔ لیکن سوائے تیرے پاکیزہ بندوں کے، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ انا کی حکمرانی کی ایک حد ہے، اور وہ حد اخلاص ہے۔ جیسا کہ نجم الدین کبریٰ نے کہا، اخلاص کا ایک قطرہ وہموں کے سمندر کو جلا دیتا ہے۔ انا وہم پر زندہ رہتی ہے اور اخلاص حقیقت پر۔ اور اللہ کا فرمان، حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، اس کی گہرائی کیا ہے؟ ابن عربی کے نزدیک حق کائنات کی حتمی کشش ثقل کی طرح ہے۔ ہر چیز اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ انا جتنی بھی بلندی پر جانے کی کوشش کرے، حق کی کشش اسے واپس حقیقت کی زمین پر لے آتی ہے۔ واہ! ہر وہ سچائی جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں، وہ لوٹ کر آتی ہے۔ یہی اندرونی انصاف ہے۔ ذرائع میں ایک بہت ہی دلچسپ علامتی تجزیہ بھی شامل ہے۔ یہ روایتی تفسیر سے ہٹ کر ہے۔ یہ علم اعداد یا ابجد کہلاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جی، یہ ایک صوفیانہ روایت ہے جو الفاظ کے عددی اور علامتی معنی پر غور کرتی ہے۔ اس روایت کے مطابق ہر عربی حرف کی ایک عددی قیمت ہوتی ہے۔ اچھا۔ جب ہم لفظ استکبر، اس نے تکبر کیا، کہ حروف کی قیمتوں کو جمع کرتے ہیں تو کل 683 بنتا ہے۔ اگر ہم ان ہندسوں کو آپس میں جمع کرتے رہیں، یعنی 6 جمع 8 جمع 3 17، اور پھر 1 جمع 7 8، تو آخر میں 8 کا ہندسہ نکلتا ہے۔ اور 8 کے عدد کی کیا خاصیت ہے؟ اسلامی علم الاعداد میں 8 کا عدد اکثر تنگی، محدودیت اور قید کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
یہ بہت علامتی ہے نا؟ جی بالکل. تکبر روح کو پھیلاتا نہیں بلکہ سکیڑ دیتا ہے. یہ اسے انا کے ایک چھوٹے سے خول میں قید کر دیتا ہے، جبکہ عاجزی روح کو لامحدود وسعت عطا کرتی ہے. یہ حیران انگیز طور پر جدید نفسیات سے مطابقت رکھتا ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے تکبر کا جو نقشہ کھینچا، آج کی سائیکالوجی اس کی گواہی دیتی نظر آتی ہے. یہ بہت دلچسپ موازنہ ہے. پہلا تصور جسے نفسیات میں انا کی سختی یا ایگو ریجیڈیٹی کہا جاتا ہے. یعنی اپنی بات پر اڑ جانا. بالکل. انا ہر اس چیز کی شدید مزاحمت کرتی ہے جو اس کی خود ساختہ شناخت کو چیلنج کرے. ابلیس کی میں آگ سے بنا ہوں والی شناخت کو جب سجدے کے حکم سے چیلنج کیا گیا تو اس کی انا فوراً سخت ہو گئی. صحیح. دوسرا تصور ہے برتری کا وہم، یعنی سپیریورٹی بائس. یہ ایک عالمگیر انسانی کمزوری ہے کہ ہم لاشعوری طور پر خود کو اوسط سے بہتر سمجھتے ہیں. ابلیس کا پورا گناہ اسی ایک جملے میں قید ہے: انا خیر منہ ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. اور تیسرا نقطہ نرگسیت سے متعلق ہے، جو آج کل بہت عام موضوع ہے. جی، ماہرین نفسیات اسے نرگسی زخم یا نارسسسٹک انجری کہتے ہیں. جب کسی نرگسی شخص کی برتری کے احساس کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ شدید غصے اور انتقام کا اظہار کرتا ہے. ابلیس نے فوراً بدلہ لینے کی قسم کھائی. یہ ایک کلاسک نرگسی رد عمل ہے. یہ نرگسی زخم والی بات تو آج کے دور میں بہت زیادہ نظر آتی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر، جہاں لوگ اپنی انا پر معمولی سی چوٹ بھی برداشت نہیں کر پاتے. آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، ان میں دفاعی رویہ کم ہوتا ہے. ان کی انا کمزور نہیں ہوتی. جی، یہ قرآنی تصور اخلاص ہے. ایک پاکیزہ دل بیرونی دباؤ یا اندرونی وہموں سے آسانی سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اپنی سچائی میں قائم رہتا ہے. تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ کہانی صرف ایک شیطان کی نہیں، بلکہ ہمارے اپنے اندر کی کشمکش کی ہے. بالکل. یہ ہر سالک اور ہر غور و فکر کرنے والے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے. یہ آیات ہمیں خود سے کچھ بہت ذاتی سوالات پوچھنے کی دعوت دیتی ہیں. مثلاً ہم اپنی زندگی میں کہاں جھکنے سے انکار کرتے ہیں، چاہے وہ کسی رشتے میں ہو، کسی بحث میں یا اپنی غلطی کے سامنے. کہاں ہم خود کو ہمیشہ صحیح ثابت کرنے پر اصرار کرتے ہیں، اور کہاں موازنے کا زہر ہماری بصیرت چھین لیتا ہے. جی، اور کہاں برتری کا احساس ہمیں کسی دوسرے کی خوبی دیکھنے سے اندھا کر دیتا ہے. اور سب سے اہم سوال، کہاں ہمارے دل کی مٹی انا کی آگ سے سخت ہو چکی ہے، جہاں نرمی اور قبولیت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. یہ سوالات واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حق کی فتح اسی لمحے شروع ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے، اے میرے رب مجھے نرم کر دے. عاجزی خود کو نیچا دکھانا نہیں، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے. قرآن کی نظر میں یہ اپنی حقیقی فطرت کی طرف لوٹنا ہے. ذرائع کے آخر میں ایک دعا بھی شامل کی گئی ہے جو اس ساری گفتگو کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. اے اللہ، مجھے اس تکبر سے بچا جو مجھے تیری قربت سے نکال دیتا ہے. میرے دل کو اخلاص سے پاک کر دے، میری باطنی دنیا کو وسعت عطا فرما، اور مجھے ہر روح میں پھونکی گئی تیری سانس کو پہچاننے کی توفیق دے. مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو رضا سے جھکتے ہیں اور عزت سے اٹھائے جاتے ہیں. آمین. آمین. ان آیات کے ساتھ سورہ سا کا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے. تضحیق سے جواب دہی تک، انا سے وضاحت تک، اور تکبر سے سچائی تک. ایک مکمل روحانی سفر. اور قرآن دھمکی پر نہیں بلکہ ایک یقین دہانی پر ختم ہوتا ہے، اور تم ایک وقت کے بعد اس کی حقیقت ضرور جان لو گے. یعنی ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی. جی، ہر دل کا سامنا خود سے ہوگا. حق لوٹ کر آتا ہے، ہمیشہ. آج کی یہ گہری اور فکر انگیز گفتگو میر علی شاہ نے مرتب کی ہے، جو لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن کے ذریعے قرآن کے علم کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ مواد ہم تک پہنچایا.